لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1010 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین آسان ہے، جو بھی اس دین سے زور آزمائی کرے گا یہ اس کو پچھاڑ دے گا۔ زور آزمائی کرنے سے کیا مراد ہے؟ سختی کرے گا۔ دین اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہے، اور جو اس میں مشکلات پیدا کرے گا، دین کو مشکل بنائے گا، یہ اس کو پچھاڑ دے گا۔ اس لیے راہ راست پر چلتے رہو، درمیانہ روی اختیار کرو اور خوشخبریاں دو، صبح اور شام کے وقت اور رات کو کچھ وقت عبادت کر کے مدد حاصل کرتے رہو۔ تو یہ دین اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ جہاں کہیں مشکل آتی ہے دین میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ بیمار ہیں، بیمار میں آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ اجازت دے دیتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اللہ اجازت دیتے ہیں لیٹ کے پڑھ لو۔ سفر میں آپ جا رہے ہیں، اللہ نماز کو قصر کر دیتے ہیں۔ روزے کی اجازت دے دیتے ہیں، دل چاہتا ہے تو روزہ رکھو، دل چاہتا ہے تو روزہ نہ رکھو۔ اسی طرح اگر آپ نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھ کے آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے اپنا روزہ کھول دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ زیادہ بیمار ہو گئے ہیں اور زیادہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے باوجود بھی آپ نے روزہ باقی رکھنا ہے، نہیں، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے آپ روزہ کھول دیں، اور اس کی قضا صرف ایک روزہ ہوگی۔ تو سفر میں نماز بھی قصر کر دی اور روزے کی بھی اجازت دے دی کہ چاہو تو بعد میں رکھ لو اور چاہو تو روزہ رکھنے کے بعد اس کو کھول دو۔ اسی طرح جمعے کو حکم دے دیا کہ جمعے کو چونکہ جمعہ پڑھنا ہوتا ہے اس لیے جمعے کو خاص طور پر روزے کے لیے مخصوص نہ کرو، کیونکہ اس طرح تمہیں مشقت ہوگی۔ عیدین کے دن اگر عید کی نماز صبح پڑھ لی ہے اور عیدین جمعے کے دن آ گئی ہیں، اجازت دے دی جس کا دل چاہتا ہے جمعہ پڑھے، جس کا دل چاہتا ہے جمعہ نہ پڑھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں شدید بارش ہے، شدید سردی ہے، کوئی اور بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، تو کیا حکم ہوتا تھا؟ اذان میں یہ الفاظ دہرا دو، الا صلو فی الرحال، لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، جماعت نماز کے لیے مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین آسان رکھا ہے، اللہ نے دین کو مشکل نہیں رکھا۔ ہاں اگر کوئی شخص خود تنگی کرے گا تو میں آپ کو بتاؤں وہ پھر اس پہ عمل نہیں کر پائے گا، دین اس کو پچھاڑ دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اس شخص کو خود ہی اپنے عمل سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کا جو واقعہ حدیث میں موجود ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، رات ساری قیام اللیل میں گزار دیتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم روز روزہ نہ رکھا کرو۔ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے میں طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہوتا ہے۔ تم اگر مہینے میں 3 روزے رکھ لو گے تمہارے پورے مہینے کا ثواب تمہیں ملے گا۔ لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ یا رسول اللہ میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے، میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ایک اور بات کہی، آپ نے کہا پھر ایسا کرو 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھوڑ دو، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ تم یہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جس نے روز روزہ رکھا اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کو جو آخری اجازت دی تھی وہ یہ تھی کہ تم 1 دن روزہ رکھ لیا کرو اور 1 دن چھوڑ دیا کرو۔ اب
इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से कह दिया कि इससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते। अब हुआ क्या कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो गया तो फिर बुढ़ापे में मेरे से ये पाबंदी नहीं होती थी, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो उस वक़्त कहा करते थे, हाय काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई रुखसत को कबूल कर लेता। अल्लाह के रसूल ने तो मुझे रुखसत दी थी कि तुम महीने में 3 रोज़े रख लिया करो, तो लेकिन इन्होंने कबूल नहीं की। और फिर ये बुढ़ापे में क्या करते थे, इकट्ठा 1 हफ्ता रोज़ा नहीं रखते थे, कुछ खाते पीते, ताकत आ जाती तो फिर इकट्ठे हफ्ते के फिर रोज़े रखते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तय कर चुके थे कि मैं आधा महीना रोज़ा रखूँगा और आधा छोड़ूंगा। और साथ ही कहा करते थे कि काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई रुखसत को कबूल कर लेता। असल बात है, ये दीन अल्लाह ताला ने हमारी तरफ भेजा है, वो हमारा खालिक है, उसे हमारी फितरत का पता है, और दीन दीन फितरत है। ये अल्लाह ने जो फितरत हमारी बनाई है उसी के मुताबिक हमारा ये दीन हमें भेजा है। तो दीन आसान है, अगर आप इसमें ज़्यादा सख्ती करोगे तो होगा क्या, तुम उसको निभा नहीं सकोगे, तुम उसको निभा नहीं सकोगे। जो भी इस दीन में सख्ती करेगा ये दीन उसको पछाड़ देगा, यानी वो बंदा पीछे रह जाएगा और वो उस सख्ती पे सख्ती को मुस्तकिल नहीं कर सकेगा। इसलिए राह रास्त पे चलते रहो, म्याना रवि इख्तियार करो, दरमियाना रास्ता ही सबसे बेहतरीन होता है। खुशखबरियाँ दो और सुबह और शाम के वक्त और रात को कुछ वक़्त इबादत करके मदद हासिल करते रहो। सुबह फजर की नमाज जो है बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़ो, शाम के वक़्त नमाज पढ़ो और रात के वक़्त यानी तहज्जुद के वक़्त इबादत करो और अल्लाह की मदद हासिल करो। ज़्यादा जो सख्ती है वो ना करो। इसी तरह मैं आपको बताऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खतून को देखा मस्जिद नबवी में, उसने एक रस्सी तानी हुई थी। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये रस्सी किसकी है? लोगों ने बताया ये ज़ैनब बिन्त ख़ौला की है। और वो क्या करती हैं, वो सारी रात जागती हैं और जब वो थक जाती हैं तो इस रस्सी को अपने गले में डाल लेती हैं ताकि वो सीधी खड़ी हो जाएं और नींद की वजह से गिर ना जाएं। आपको पता है नींद में बाज़-औक़ात झोंका आ जाता है, नमाज में बाज़-औक़ात झोंका आ जाता है और हम गिरने लग जाते हैं। तो वो करती क्या थी, उस रस्सी का एक हल्का अपने गले में डाल लेती और गिरने से बच जाती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रस्सी उतार दो, ये रस्सी उतार दो। जब तक तुम खुशी से नफल इबादत कर सकते हो तब तक खुशी से नफल इबादत करो, उसके बाद आराम करो, उसके बाद आराम करो। आप भी इबादत कर रहे हैं, रोज़े में आपका दिल चाह रहा है जी आज मैं बहुत कुरान मजीद की तिलावत करूंगी, तब तक करते रहिए जब तक कि आपको मज़ा आ रहा है, जब तक कि आप फ्रेश हैं, ताज़ा दम हैं, तब तक तिलावत कीजिए, उसके बाद छोड़ दें। क्योंकि होगा क्या, आप ज़्यादा मेहनत करेंगी, थकावट हो जाएगी, आपकी ज़बान से अल्फाज सही तरह नहीं निकलेंगे और वो जो कुरान ने दिल पे असर करना था वो असर नहीं हो सकेगा थकावट की वजह से। इसलिए जब तक नफली इबादत में आपको मज़ा आ रहा है तब तक करें और उसके बाद थोड़ा आराम करें। आराम करने के बाद दोबारा नमाज पढ़ लीजिए। मसलन लैलतुल कदर में आपका बड़ा दिल चाह रहा होता है कि हम सारी रात जागे, ठीक है, तो लैलतुल कदर में भी ऐसा कीजिए। अगर आपको नींद आ रही है वज़ू कर आइए, वज़ू करने के साथ आप थोड़ी फ्रेश हो जाएंगी, उसके बाद भी नींद आंखों पे गलबा पाती है तो ऐसा करें, इबादत छोड़ दें, थोड़ी देर आराम कर लें। हो सकता है आराम करने के बाद आप ज्यादा दिलजमी के साथ इबादत कर लें, आपको इबादत में ज्यादा लुत्फ आए। और जब तक आपको इबादत में मजा आता है तब तक आपको अजर भी तभी मिलता है। मुझे बताएं, आपको इबादत में मजा नहीं आ रहा, आप उसको तंग होकर इबादत कर रही हैं, तो इस इबादत का अजर भी आपको कम मिले। ठीक है जी, तो अपने ऊपर ज्यादा सख्ती ना करो। इसी तरह मैं आपको बताऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मुझे और याद आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह को वो अमल बहुत पसंद है जो कि थोड़ा हो और मुस्तकिल हो। अब जो अमल इंसान थोड़ा करता है
اور مستقل کرتا ہے، ہوتا یہ ہے وہ انسان پر بوجھ نہیں بنتا، لیکن مستقل کرنے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، بجائے ایسے عمل کے کہ ایک رات تو آپ نے پوری رات جاگ لیا اور اگلے 2 مہینے آپ نے دوبارہ جاگنے کی ہمت ہی نہ کی۔ تو اس کی بجائے بہتر ہے کہ روزانہ 2 نفل تہجد کے پڑھ لیا کریں اور روز پڑھ لیا کریں، اور جب آپ کی یہ عادت بن جائے تو پھر اس کو 2 سے آگے بڑھا دیں، لیکن مستقل اور آہستہ آہستہ میانہ روی کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو کہ مستقل ہو اور تھوڑا ہو۔ آپ نے صدقہ کرنا ہے، ایک دفعہ ہی آپ کا دل چاہ رہا ہے جی اس مہینے میں 50,000 صدقہ کر دیتی ہوں، اب 50,000 آپ صدقہ تو کر لیں گی، لیکن ہوگا یہ اگلے پورا سال آپ کا بجٹ متاثر ہے، صحیح ہے، یا آپ کو دوبارہ ہمت ہی نہیں ہوگی۔ اس کی بجائے بہتر ہے ہر مہینے 5,000 روپے صدقہ کر لیں اور سارا سال کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دین آسان ہے، دین کو اپنے اوپر مشکل نہ بنائیے۔ حدیث نمبر 1012 حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا۔ ہدایت جو ہے یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام صلاحیتیں دے کے دنیا میں بھیجا، اب اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دنیا میں بھی باعزت زندگی گزارے اور آخرت میں بھی جنت حاصل کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے اندر ہمیں ہر اس چیز کا حکم دے دیا جو ہمیں جنت میں لے کے جاتی ہے، ہر خیر کا ہمیں حکم دے دیا، اور ہر وہ چیز جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، مثلا شراب ہمیں نقصان پہنچا سکتی تھی، جھوٹ ہمیں نقصان پہنچا سکتا تھا، غیبت ہمارے معاشرے کو میں فساد پھیلا دیتی ہے، ظلم ہمارے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو جس کا ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا اس کا حکم دے دیا، اور ہر اس چیز کو جس کا ہمیں نقصان ہو سکتا تھا اس سے ہمیں روک دیا۔ اگر آپ دین کو ان معنوں میں لیں تو میں آپ کو بتاؤں آپ کو نیکیاں کرنی آسان ہو جاتی ہیں، آپ کو برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں دوبارہ آپ سے کہتی ہوں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بھیجی ہے یہ اصل میں اللہ کی محبت ہے۔ جیسے ایک ماں پسند نہیں کرتی کہ میرا بچہ جو ہے اس کو کوئی باتیں بنائے، میرے بچے کو کوئی تکلیف آئے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے محبت کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دنیا میں بھی باعزت زندگی گزارے اور میرا بندہ جو ہے آخرت میں دوزخ سے بچ جائے اور میری جنت میں چلا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر برائی سے روکا اور ہمیں ہر خیر کی خبر دی، ہر وہ چیز جو ہمیں جہنم میں لے کے جا سکتی ہے اس سے ہمیں منع فرما دیا، اور ہر وہ چیز جو ہمیں جنت میں لے کے جا سکتی ہے اس کا ہمیں حکم دے دیا۔ حضرت جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی۔ اب یہ بات فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت ہمیں دی، اور وہ ہدایت کیا ہے کہ جب تک انسان اپنے رزق کو کھا نہیں لیتا تب تک اس کو موت نہیں آتی۔ میرے حصے کا جتنا رزق مقدر ہے وہ میں موت سے پہلے اسے لازماً کھاؤں گی، یہ وہ اللہ مجھے وہ لازماً کھلائے گا۔ تو جب انسان کو اس بات پہ یقین ہو کہ میرے حصے کا رزق جو ہے وہ مجھے ہی ملنا ہے، وہ کسی اور کو نہیں ملنا، اور مرنے سے پہلے لازماً وہ میرے پیٹ میں جائے گا، تو پھر کرنا کیا ہے؟ رزق کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ۔ یاد رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا سبق آپ کو دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رزق تمہارا مقدر اور یہ تمہیں مل کے ہی رہنا، اور تم تب تک مرو گے نہیں جب تک کہ اپنے حصے کا رزق کھا نہیں لو گے۔ کسی اور کا حصے کا رزق میں نہیں کھا سکتی اور میرے حصے کا رزق آپ نہیں کھا سکتی۔ تو لہٰذا اس بات پہ یقین رکھیے
کہ آپ کو رزق تو ملنا ہی ملنا ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کو رزق ابھی نہیں مل رہا ہوتا اور وہ حرام ذرائع اختیار کر لیتا ہے. تو لہٰذا یہ یقین رکھیے رزق مجھے ملنا ہے. باقی اللہ کی حکمت ہے کہ وہ مجھے آج دیتا ہے یا وہ مجھے کل دیتا ہے. تو رزق کا دیر سے ملنا ہمیں حرام طریقے اختیار کرنے پر نہ اکسا دے اور اس طرح ہم شیطان کے پیچھے نہ لگ جائیں. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے، ہم اللہ سے جو لینا چاہتے ہیں ہم اللہ کی فرما برداری کر کے ہی لے سکتے ہیں. کیا حال ہے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے زبردستی ہم کچھ چیز لے سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں. تو لہٰذا جو ہم نے لینا ہے اللہ سے، ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں رزق دے، تو اگر ہم حرام کمائی میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ کو ناراض کر کے تو ہم اللہ سے اللہ کی برکتیں حاصل نہیں کر سکتے. ہاں اللہ کو راضی کر کے اللہ کی برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. میں جب بھی کسی شادی کی محفل میں جاتی ہوں تو میں لوگوں کو ایک بات ضرور سمجھاتی ہوتی ہوں. شادی کی محفل میں آپ کو پتہ ہے ڈھیر بے حیائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. کہیں ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، کہیں جو ہوتی ہے بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، کہیں مکس گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے، کہیں میوزک چل رہا ہوتا ہے اور اس طرح کی اسراف ہو رہا ہوتا ہے. شیطان ننگا ناچ رہا ہوتا ہے وہاں پر. تو میں لوگوں سے ایک ہی بات کہتی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں تم چاہتے ہو نا کہ اللہ اس شادی میں برکت دے؟ سب کہتے ہیں ہاں بھائی ہم چاہتے ہیں. تو پھر اللہ سے جب ہم برکت لینا چاہتے ہیں تو اللہ کو راضی کر کے لے سکتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر کے لے سکتے ہیں؟ بڑی سادی سی بات ہے. اب آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اب شیطان کو راضی کر رہے ہو اور اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اور ساتھ ہی یہ جو دلہن کے سر پہ قرآن کا سایہ کر رہے ہیں اور ساتھ اللہ کو ناراض کر رہے ہو اور برکتیں چاہ رہے ہو. تو ایک بات یاد رکھیے، آپ اللہ سے جو لینا چاہتی ہیں وہ اللہ کو راضی کر کے لے سکتی ہیں، خواہ وہ خوشی ہے یا خواہ وہ رزق ہے. تو لہٰذا حرام طریقوں سے اگر آپ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کی بے وقوفی، کیونکہ اللہ کو راضی کریں گے وہ اپنی رحمتیں کرے گا، ناراض کریں گے دیا ہوا رزق چھین لے گا. ایسا ہی ہوگا یا نہیں؟ میری بات کس کس کو سمجھ آئی؟ سمجھ آئی ہے میری بات؟ تو لہٰذا آپ اللہ سے جو بھی لینا چاہتی ہیں، جس موقع پہ لینا چاہتی ہیں، اللہ کو راضی کر کے لیجئے، اللہ کی فرما برداری کر کے لیجئے. اللہ کی نافرمانی کر کے آپ خیر کو اپنے سے دور کر سکتی ہیں، خیر کو اپنے قریب نہیں کر سکتی. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے اور ہر معاملے میں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا کرے. حدیث نمبر 1016 حضرت امامہ سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں نکلے تو ایک آدمی کا ایک غار کے پاس سے گزر ہوا. وہاں پہ پانی کا چشمہ بھی تھا. اس کو خیال آیا کہ مجھے یہیں پہ رہنا چاہیے، یہ پانی اور اس کے ارد گرد کی جو سبزیاں ہیں وہ اسے کافی ہو جائیں گی. لیکن پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر آپ نے اجازت دے دی تو ٹھیک، ورنہ پھر نہیں کرتا. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کسی غزوے میں ایک صحابی جو ہیں وہ ایک غار کے پاس سے گزرے. وہاں پہ پانی کا چشمہ بھی تھا اور آس پاس کچھ سبزیاں بھی اگی ہوئی تھیں. تو انہوں نے سوچا میں یہیں رہ لیتا ہوں، اللہ کی عبادت کروں گا، پانی اور یہ کھانے پینے کی چیزیں مجھے کفایت کر جائیں گی، تو میں یہیں ٹھہر جاتا ہوں. لیکن بعد میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لیتا ہوں، آپ نے اجازت دے دی تو ایسا کر لوں گا، ورنہ پھر جو آپ کہیں گے آپ کی بات مان لوں گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی، میں غار کے قریب سے گزرا، وہاں کے پانی اور سبزی سے میرا گزارا ہو سکتا ہے. مجھے خیال آیا کہ میں دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤں اور یہیں بسیرا کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہودیت اور نصرانیت نہیں لے کر آیا، مجھے نرمی اور سہولت والی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے. اصل بات ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. عیسائیت میں آپ کو پتہ رہبانیت ہے. ویسے صحیح بات میں آپ کو بتاؤں، عیسائیت میں بھی اللہ نے رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا، یہ عیسائیوں نے اس کو خود اختیار کر لیا.
तो और उन्होंने ये सोचा कि शायद नेकी करने का यही तरीका है कि दुनिया को छोड़ दिया जाए और जंगलों में जाके बैठ जाया जाए और वहाँ पे बैठ के नेकी की जाए। बुद्ध मत में और हिंदू मत का भी यही तसव्वुर है कि मुआशरे को छोड़ दे और जंगलों में बैठ के जंगल के फल खा के नेकी की जाए, तो दुनिया के जो फसाद हैं और जो दुनिया के झमेले हैं इनसे अलहदा रहकर ज़िंदगी गुजारी जाए। तो लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम ये नहीं कहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यहूदियत और नसरानियत लेकर नहीं आया, मुझे नरमी और सहूलत आमेज़ शरीयत देकर मबूस किया गया है। उस ज़ात की कसम मेरी जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह के रास्ते में सुबह या शाम का चलना दुनिया व मा फीहा से बेहतर है और दुश्मन के सामने सफ में खड़े होना 60 साल की नमाज से अफजल है। तो लिहाजा आपने फिर उनको इजाज़त नहीं दी, आपने उनको इजाज़त नहीं दी, बल्कि उन्हें ये बताया कि अल्लाह के रास्ते में सुबह या शाम पहरा देना दुनिया और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। ये सुबह और शाम की भी मैं आपके सामने ज़रा तफसील बयान कर दूं। आपको पता है एक दिन में 2 पहर होते हैं। पहला पहर शुरू होता है फजर की नमाज से और जवाल तक जाता है, और दूसरा पहर जवाल से लेके सूरज गुरूब होने तक जाता है। तो एक शख्स एक पहर यानी सुबह से लेके जवाल तक वो अल्लाह के रास्ते में पहरा देता है, और एक शख्स है वो जवाल से लेके गुरूब आफ्ताब तक वो अल्लाह के रास्ते में पहरा देता है। तो ये जो अमल है ये एक दिन में 2 दफ़ा होता है। तो जो शख्स ये अमल कर लेता है, सुबह से लेके दोपहर तक वो अल्लाह के रास्ते में पहरा देता है, तो ये अमल उस दुनिया व माफीहा की तमाम नेमतों से बेहतर है। और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुश्मन के सामने जब तुम सफ में खड़े होते हो, तो ये जो तुम्हारा दुश्मन के सामने खड़े होना है ये 60 साल नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। ये 60 साल नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा इस्लाम हमें किस चीज़ का सबक सिखाता है? मुआशरे में रहो और मुआशरे की इस्लाह करते रहो। वहाँ तुम्हें बहुत से चैलेंज भी पेश आएंगे, वहाँ तुम्हें नेकी का हुक्म देते वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें जिहाद से भी सामना करना पड़ेगा। तो तुम इन सारे चैलेंज को और इन जिहाद को तुमने इनमें हिस्सा लेना है, उन चैलेंज का मुकाबला करना है। इसीलिए आप देखती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में नहीं रहे, हालांकि मक्के में अल्लाह का घर था और आपको पता है बैतुल्लाह में आप रहते, वहाँ अल्लाह की इबादत करते रहते, अल्लाह से दुआएं करते रहते। आप वहाँ से निकले हैं और निकल कर आप मदीना पहुँचे हैं, हिजरत की है, अपनी जान जोखों में डाली है, जिहाद के मैदान में खड़े हुए हैं, अपनी जान हथेली पे रखी है और इस्लाम को गालिब किया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये नहीं है कि इंसान मस्जिद में बैठ के इबादत करता रहे, अगरचे अपनी जगह पर वो बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन उसके साथ साथ जो दुनिया के मसाइल हैं उन मसाइल में भी रहकर अल्लाह को याद करना और मुआशरे में रहकर इस्लाम को गालिब करना और इस इस्लाम को गालिब करने के लिए मुश्किलात का सामना करना, ये भी सुन्नत नबवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी हैं मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी। 10 साल की जो मदीने की आपकी ज़िंदगी है, इसमें आपने बाज़ रिवायात के मुताबिक 83 जंगें लड़ी और बाज़ रिवायात के मुताबिक 99 जंगें लड़ी, यानी 89, बाज़ रिवायात के मुताबिक 83। और अगर आप इसको औस तरीके से समझना चाहती हैं तो 10 साल के अरसे में जब आपने 99 जंगें लड़ी हैं, इसका मतलब ये है कि एक साल में तकरीबन 9 जंगें, एक साल में 12 महीने होते हैं। इसका मतलब है हर वक्त ही जंगें होती रहती थी, बल्कि मैं आपको बताऊं बाज़ औक़ात एक महीने में 2 या 3 मार्के हो जाते थे,
ایک مارکے سے بھی فارغ نہیں ہوتے تھے، دوسرا مارکا سر پہ ہوتا تھا۔ غزوہ احزاب سے ابھی آپ فارغ ہوئے ہیں، رات کو طوفان آیا ہے اور دشمن بھاگا ہے، اسی دن عصر کے وقت بنو قریظہ پر حملہ کرنے کا حکم ہو گیا۔ تو بعض اوقات ایک مہینے میں 2-3 مارکے بھی ہو جاتے۔ تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ہمیں اسلام دنیا میں رہ کر اللہ کا بندہ بننا سکھاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے سائے سے نکل کر مدینہ ہجرت کی اور جہاد کر کے اسلام کو غالب کیا۔ حدیث نمبر 1021، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 73 یا 74 شعبے ہیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا سب سے ادنا اور لا الہ الا اللہ کہنا سب سے اعلیٰ شعبہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے اس کی مثال ایک درخت کی طرح ہے۔ جیسے آپ دیکھتی ہیں ایک درخت کا تنا ہوتا ہے اور اس کی ڈھیر ساری شاخیں ہوتی ہیں، تو اس اسلام کی بھی ڈھیر ساری شاخیں ہیں۔ کتنی شاخیں ہیں؟ 73 یا 74۔ نماز پڑھنا بھی اسلام کی ایک شاخ ہے، روزہ رکھنا بھی اسلام کی ایک شاخ ہے، حج کرنا بھی اسلام کی بہت بڑی شاخ ہے، جہاد کرنا تو اسلام کا عمود ہے، اسلام کی بلندی ہے اور سب سے افضل عمل ہے۔ تو اسی طرح بھوکے کو کھانا کھلانا، اسی طرح حیا کرنا، اسی طرح کسی مومن کو خوش کر دینا، اسی طرح کسی کی مدد کر دینا، اسی طرح کے راستے سے پتھر ہٹا دینا، یہ تمام بھی ایمان کی شاخیں ہیں۔ تو یہ تمام یہ جو شاخیں جن کو کہا گیا ہے یہ مختلف قسم کے اعمال ہیں۔ تو یہ تمام اعمال جب ملتے ہیں تو تب ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ باقی ایمان کی جو بنیاد ہے وہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ آپ یوں سمجھ لیجئے یہ ایمان کا تنا ہے جس سے باقی تمام عمل پھوٹتے ہیں، خواہ وہ حقوق اللہ ہوں یا وہ حقوق العباد ہوں۔ تو ایمان کی 73 یا 74 شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے جو اعلیٰ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جس قدر انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا اسی قدر نیک اعمال پھوٹیں گے اس تنے سے، اور اسی طرح جس قدر نیک اعمال انسان زیادہ کرے گا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جس درخت کے زیادہ شاخیں ہوتی ہیں وہ درخت زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے آپ کا ایمان زیادہ ہوگا، نیک اعمال کم ہوں گے ایمان کم ہوگا۔ اور اصل جو ایمان کا تنا ہے وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے افضل عمل ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے، اور اس کا جو ادنا شعبہ ہے وہ راستے سے پتھر تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے۔ اب کسی مسلمان کو مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نیکیاں جب آپ کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اور جب آپ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں تو ایمان کم ہو جاتا ہے۔ ایمان ایک گلاس کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے بازار سے گلاس خریدا اور اپنے گھر میں رکھ لیا، نہ، یہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، یہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں رمضان میں آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، آپ دیکھیے اس کلاس میں آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، بازار جائیں تو ایمان کم ہو جاتا ہے، کسی شادی میں چلیے جائیں تب بھی بہت کم آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ تو جب انسان نیکیاں زیادہ کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کشمکش جو ہے ایمان کے کم ہونے کی اور ایمان کے زیادہ ہونے کی، یہ ساری عمر چلتی ہے، یہ موت تک چلتی ہے، یہ موت تک چلتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان ایک وقت میں اس کا ایمان بہت بڑا ہوا ہو اور اگلے 6 مہینے میں اس کا ایمان بہت کم ہوا ہو، اور شرط اس کی وہی ہے، آپ حج کرنے چلے گئے وہاں ایمان بہت بڑھ گیا، بیت اللہ کے سامنے چلے گئے ایمان بہت بڑھ گیا، پاکستان آئے یہاں پہ آ کے اپنے کاروبار میں کھو گئے اور نیکیوں سے غافل ہو گئے، ایمان کم ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کشمکش ہماری موت تک چلتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کیا مراد ہے
کہ جس کا خاتمہ خیر پر ہو جائے، جس کا خاتمہ نیکی پر ہو جائے، تو وہ سمجھ لیجئے اس کشمکش میں کون سی چیز پھر غالب آئی؟ خیر۔ کون سی چیز غالب آئی؟ نیکیاں غالب آ گئی۔ تو لہٰذا اللہ سے یہ دعا بھی کیا کریں اور نیکیاں کرنے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ نیکیاں کرنے سے ہی ہمارا ایمان بڑھے گا۔ اور دعا کیا کرنی ہے؟ اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرما۔ حدیث نمبر 1022 عمر بن عبسہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان تو صبر کرنے اور فراخ دلی کرنے کا نام ہے۔ آپ دیکھ رہی ہیں ایمان کیا ہوتا ہے، پچھلی حدیث میں بھی ہم نے یہی دیکھا۔ اب ایمان کیا ہے؟ آپ کی یہ جو زندگی آپ گزار رہی ہیں، یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ تو آزمائشوں کا نام ہے۔ اب ان آزمائشوں میں ہمیں کس چیز سے رہنمائی لینی ہے؟ صبر سے اور شکر سے اور فراخ دلی سے اور معاف کرنے سے، ورنہ آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ تو زندگی تو آزمائشوں کا نام ہے، اور ایمان صبر کرنے اور فراخ دلی کا نام ہے۔ تو لہٰذا ان آزمائشوں میں ہم نے صبر سے کام لینا ہے، شکر سے کام لینا ہے اور فراخ دلی سے کام لینا ہے۔ فراخ دلی سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کو معاف کر دینا۔ اگر ہم ایسے زندگی نہیں گزارتے تو زندگی بڑی تلخ ہو جاتی، زندگی بڑی تلخ ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا سیکھیں، اور صبر کرنے سے کیا مراد ہے کہ جب انسان کچھ حالات کو اپنے موافق نہ پائے تو تب بھی اپنے رب سے رحمت کی امید رکھے، اور دل میں یہ خیال کرے کہ جس رب نے اب تک مجھ پر احسانات کیے تھے وہ رب اب بھی مجھ پر احسان کرے گا۔ یہ وقت گزر جائے گا، اور قرآن مجید بھی ہمیں سکھاتا ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وقت بھی گزار دے گا، اور پھر اس وقت پر صبر کرے اور اس کا اجر اللہ سے لے۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، کہتی ہے یا رسول اللہ میں بیمار ہو جاتی ہوں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے صحت یاب کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہیں اللہ جنت دے گا۔ کہنے لگی اچھا یا رسول اللہ پھر میں صبر ہی کر لیتی۔ پھر کہنے لگی یا رسول اللہ میں جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، میرا ستر جو ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر ان کے لیے یہ دعا کر دی کہ آئندہ جب بھی انہیں دورہ پڑتا تھا انہیں اتنی ہوش رہتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کور کر لیتی تھی، اپنے آپ کو ڈھانپ لیتی تھی، لیکن انہوں نے صبر کرنا اور صبر کے مقابلے میں جنت کو لینا یہ انہوں نے پسند کر لیا۔ تو صبر کا اللہ تعالیٰ اجر بہت زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے تو نے صبر کیا اور تو نے ثواب کی امید رکھی، میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب پہ راضی نہیں ہوتا۔ صبر کی جو تربیت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی عبادتیں رکھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے یہ روزہ ہمیں صبر کی تربیت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہم پیاس اور بھوک کی تکلیف پر صبر کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کی بات نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رات کو جب ہم قیام اللیل کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی نیند کی خواہش پر صبر کرتے ہیں۔ تو بہت سی عبادات ہمیں صبر کی ہماری تربیت کرتی ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ دین کس کا نام ہے؟ فراخ دلی کا۔ فراخ دلی سے کیا مراد ہے؟ زندگی میں ہم نے بہت سے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، تو اس میں اپنے دل کو کھلا رکھیں۔ ایسا نہ ہو کسی کی اتنی سی بات کو بھی آپ اپنے دل پہ لے لیں اور اس کو پھر لے کے تو اپنے دل میں بٹھا لیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ کے دل میں کینہ پیدا ہو اور اس کے بعد رنجشیں پیدا ہوں، اور آپ اپنی زندگی کو عذاب بنا لیں، اور آپ اپنی زندگی کو عذاب بنا لیں، دل میں حسد ہو جائے اور ہر وقت آپ خود بھی جلتی کڑتی رہیں اور اگلے سے بھی بدلہ لینے اور انتقام لینے کا سوچتی رہیں۔ اگنور کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، دل کھلا کرنا سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا اپنے خادم کو دن میں 70 دفعہ معاف کیا کرو۔ یہیں سے آغاز کر لیں، یہیں سے آغاز کر لیں
کہ دوسرے کو نظر انداز کر لیں اور دل میں سوچا کرے میرے سے بھی تو کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, میں بھی تو کتنی خامیاں میرے اندر بھی تو ہیں, تو یہ بھی تو انسان ہے. یہ سوچ کے تو اگلے کو نظر انداز کر دیا کریں. جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے یا جہاں تک اسلام کا تعلق ہے, اللہ بھی ہمیں معاف کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے واقعات ایسے بتائے جن سے ہمیں صبر کی اور معاف کرنے کی تربیت ملتی ہے. حضرت یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا نہیں کر دیا, آپ کو پتہ ہے, قتل تک کرنے کا ارادہ کیا, لیکن بڑے بھائی نے منع کر دیا, بہرحال انہیں کنویں میں پھینک دیا اور اپنی طرف سے انہوں نے ہر برائی ان کے ساتھ کر لی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج دے دیا اور عروج دے کے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا. اب جب مصر کا بادشاہ بنایا ہے تو آپ کو پتہ ہے مصر میں قہر پڑ گیا. وہ بھائی 3 دفعہ حضرت یوسف سے غلہ لینے کے لیے آئے اور ایک موقع پہ حضرت یوسف نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. تو اس وقت بھی حضرت یوسف نے کیا خیال ہے ان سے کوئی انتقام لیا, کوئی بری بات کہی, بلکہ کیا لفظ استعمال کیے, لا تثریب علیکم اليوم, تمہارے اوپر آج کوئی الزام نہیں ہے. اب تثریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے مجھے آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا. تثریب سے مراد یہ ہے کہ میں کبھی منہ سے بھی نہیں کہوں گا تم نے میرے ساتھ برائی کی تھی, اور واقعی حضرت یوسف نے نہیں کی. بعد میں بھی جب اس واقعے کا ذکر کیا تو پتہ ہے کن الفاظ سے کہا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے وسوسے ڈال دیے تھے. یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ خرابی کی تھی. بعد نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان خرابی پیدا کر دی تھی. شیطان کے کو الزام دے دیا, اپنے بھائیوں کو برا نہیں کہا. تو اس حد تک دل کھلا کرنا کہ اگلے کو معاف بھی کر دینا اور اس کا ذکر بھی نہ کرنا, یہ حضرت یوسف کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہی بات ہم نے پڑھی تھی کہ آپ پر 17 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ نے ایک دفعہ بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. مکہ جب فتح ہوا ہے, اب مکے کے لوگوں نے کون سا ظلم ہے جو آپ پر نہیں کیا تھا. بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی, حالانکہ بیت اللہ حرم ہے اور وہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. اس بیت اللہ کے اندر بدبخت عقبہ بن معیط نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالی اور چادر ڈال کر اس کو بل دیے, یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں, آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں. اس نے اپنی طرف سے پورا قتل کا منصوبہ بنایا تھا, اللہ نے آپ کو بچا لیا. اسی طرح ایک دفعہ بدبخت ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, اللہ کے رسول نے کبھی بدلا نہیں. صحابہ پر جو ظلم ہوئے ہیں, میرا خیال ہے ایک ظلم صرف میں آپ کو بتا دیتی ہوں. خباب بن ارت جو ہیں, یہ ان کے پشت پر نشان پڑے ہوئے تھے. حضرت عمر بن خطاب نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یہ نشان کیسے ہیں, کچھ چٹاخ پڑے ہوئے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب نے ان سے پوچھا کہ یہ چٹاخ کیسے ہیں. تو خباب بن ارت کہتے ہیں کہ کفار مکہ کوئلے جلاتے تھے, جب خوب آگ بھڑکتی تو مجھے کمر کے بل لٹا دیتے اور میرے سینے پر اتنا بڑا پتھر رکھتے تاکہ میں ہل نہ سکوں. اندازہ کیجیے, اور میری چربی پگھل کے کوئلوں کو بجھا دیتی. یہ چٹاخ اس کی. ایسے ایسے ظلم کفار مکہ نے مسلمانوں پہ کیے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ چاہتے تو ان سے بدلہ لے لیتے, چاہتے تو ان سے انتقام لے لیتے, ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیتے, کیونکہ آپ فاتح تھے. آپ کو شریعت بھی اجازت دیتی تھی اور آپ کو قانون بھی, دنیا کا قانون بھی اجازت دیتا تھا. لیکن میرے نبی نے ایسا نہیں کیا. میرے نبی نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی کیا جو حضرت یوسف نے کیا تھا. حضرت یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم. اللہ کے رسول نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے
کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، انت مطلقہ، تم سب آزاد، تم سب آزاد ہو، نہ ہم تمہارے علاقے پہ قبضہ کریں گے، نہ تمہارے بچوں کو لونڈی غلام بنائیں گے، نہ کسی سے بدلہ لیں گے، تم سب آزاد ہو۔ اتنا بڑا معافی کا واقعہ جو ہے پوری تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ پورے مکے کے لوگ مسلمان ہو، پورے مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے تو آپ کے لشکر کی تعداد 10,000 تھی۔ 3 ہفتوں کے بعد غزوہ حنین میں آپ کے لشکر کی تعداد 12,000 تھی، اور ان میں 2,000 وہ لوگ تھے جو مکہ فتح کرنے کے بعد ایمان لا کے جہاد کے لیے آپ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو عورتیں اور بچے اور جو لوگ جہاد میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ علیحدہ تھے۔ تو یہ فائدہ ہوتا تھا آپ کو اس طرح معاف کرنے سے۔ بہرحال یہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں نے آپ کو دی، یہ پیغمبروں کی مثال ہیں۔ اب میں امتیوں میں سے حضرت ابو بکر کی مثال آپ کو دیتی ہوں، یہ بھی قرآن سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ پر عبداللہ بن ابی نے بہتان لگا دیا، ان کے کردار پر بہتان لگا دیا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی بڑے پریشان ہیں، حضرت ابو بکر بھی بڑے پریشان ہیں۔ اب حضرت ابو بکر کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں ان کا بھانجا رہ رہا تھا۔ اصل میں حضرت ابو بکر کی ایک خالہ زاد بہن تھی جو کہ بیوہ تھیں، تو ان کو حضرت ابو بکر نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا ان کے بیٹے سمیت۔ ان کے بیٹے کا نام مصطح بن اساسہ تھا، تو یہ مصطح بن اساسہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پر بہتان لگایا تھا۔ حضرت ابو بکر کو جب مصطح بن اساسہ کے بارے میں پتہ چلا بڑا دکھ آیا کہ میرے گھر میں رہ رہے ہیں، میرے گھر سے کھا رہے ہیں، میرے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، اور میری پاک اور نیک بچی پر تہمت لگاتے ہوئے اسے شرم نہ آئی۔ ارادہ کر لیا اور یہ لفظ منہ سے نکال لیے کہ اب میں مصطح کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کروں گا، قسم کھا لی۔ اللہ نے قرآن میں آیات اتار دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ جو لوگ تم میں سے فضل والے ہیں، کشادگی والے ہیں، وہ یہ قسم نہ کھا لیں کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور مہاجر ہیں ان کو وہ نہ دیں گے۔ یہ اللہ نے سورہ نور میں آیت اتار دی، اور ساتھ ہی حکم دیا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ معاف کر دیں، وہ درگزر کر دیں۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ حکم دے ہی رہے تھے، اب ڈائریکٹ حضرت ابو بکر سے خطاب ہوا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ حضرت ابو بکر نے جب یہ الفاظ سنے پکار اٹھے، اللہ میں پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم اس کو معاف کرو۔ یہ جس کے بارے میں تم نے ارادہ کیا ہے کہ میں اب اس کو وظیفہ نہیں دوں گا، اس کو معاف کر دو۔ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی اس کو معاف کر دو۔ اور حضرت ابو بکر نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں ان کا وظیفہ بحال کر دوں گا، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کا وظیفہ پہلے سے دگنا کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو اگر ہم ایک انسان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو حضرت ابو بکر کا غصہ بجا تھا یا نہیں تھا؟ بولو، بجا تھا یا نہیں تھا؟ بھائی ان کے گھر میں رہ رہے ہیں، ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، اور ان کی نیک اور پاکیزہ بیٹی پہ تہمت لگاتے ہوئے کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ حضرت ابو بکر اپنے سوچنے میں بالکل حق بجانب تھے، لیکن اللہ ہم سے یہ کردار نہیں چاہتا۔ اللہ کیا کردار چاہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، لوگوں کو معاف کرو۔ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ اور اگر تم لوگوں کو معاف نہیں کرتے تو پھر اللہ سے کیوں امید رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ بات سمجھ آئی؟ تو یہ طریقے سیکھی،
اور یہ طریقے کس کے ہیں؟ حضرت یوسف کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور حضرت ابو بکر کے، اور قرآن کے۔ کون یہ طریقے سیکھے گا؟ بولو ذرا۔ کہنا بڑا آسان، کرنا بڑا مشکل۔ کون کرے گا؟ دونوں ہاتھ کھڑا کرو، دونوں ہاتھ کھڑا کرو، ضرور کریں گے۔ اور آپ دیکھیے گا، آپ جب کسی کو معاف کر دیں گی آپ کا دل پرسکون ہو جائے، آپ کے دل میں سکون اتر آ جائے، سکون اترے گا۔ اللہ کے لیے معاف کیجئے، اور یہ دل میں نیت کر کے معاف کریں کہ اللہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں، تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دینا۔ کیا خیال ہے؟ کون کون یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ سے معافی ملے؟ میرا تو خیال ہے ہم سب ہی چاہتے ہیں، ہم سب ہی گناہ گار ہیں، اور ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ تو لہٰذا اس کا طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف۔ تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ صبر کا، فراخ دلی کا، لوگوں کو معاف کرنے کا۔ اور یہ طریقے سیکھیے انبیاء سے، یہ طریقے سیکھیے قرآن سے، یہ طریقے سیکھیے حدیث سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان طریقوں کو سیکھنے کی بھی توفیق دے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1030 عبداللہ بن معاویہ غاسری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ہیں جو انہیں کر لے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ ایمان کی لذت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے۔ تو جو یہ شخص یہ 3 کام کرے گا اسے یہ ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں بھی ایمان کی مٹھاس ملتی؟ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص جتنی اپنے دین کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، جتنی محنت کے ساتھ اس دین کو حاصل کرتا ہے، جتنی محنت اللہ کے کاموں میں لگاتا ہے، اتنی ہی اسے دین کی مٹھاس ملتی ہے۔ آپ دیکھیے جو نو مسلم ہوتے ہیں یہ اپنے دین میں کتنے پکے ہوتے ہیں اور انہیں دین کی واقعی مٹھاس ملتی ہے۔ انہوں نے دین کے لیے قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ ہمیں تو وراثت میں دین مل گیا، ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں کبھی یہ احساس ہی نہ ہوا کہ دین کتنی بڑی نعمت ہے۔ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہوں اور جنہوں نے دین پر عمل کرنے کے لیے محنتیں کی ہوں، انہیں واقعی ایمان کی لذت کا اور ایمان کی مٹھاس کا پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کو دیکھیے، کوئلوں پہ لٹایا جا رہا لیکن ایمان نہیں چھوڑتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا آقا جو تھا انہیں تپتی ریت پر لٹا دیتا، پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیتا، لیکن یہ کیا پکارتے تھے؟ احد احد۔ یہ مزہ جس کو ایک دفعہ آ گیا اس کو آ گیا۔ تو ہم اگر ایمان کی مٹھاس لینا چاہتے ہیں تو یہ 3 کام دیکھ لیجیے، بلکہ اگلی حدیث میں بھی ایمان کی مٹھاس ہی کا ذکر ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں بھی یہ ایمان کی مٹھاس محسوس ہو۔ جس نے یہ 3 کام کر لیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ جس نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو کہ معبود برحق ہے، یہ ہے سب سے پہلی بات۔ جو صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اس موقع پہ میں ضرور یہ دہرانا مناسب سمجھوں گی کہ جو عبادت کی قسمیں میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، عبادت کی سب سے پہلی قسم دل کی عبادت ہے، یعنی اللہ پہ ایمان لانا۔ عبادت کی دوسری قسم جسمانی عبادت ہے، تیسری قسم مالی عبادت، اور پھر قولی عبادت، اور کسی کی فرما برداری کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو جب انسان ایمان بھی رب پہ لاتا ہے، اپنی جسمانی، مالی، قولی ہر قسم کی عبادتیں اللہ کی خاطر خاص کر دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کے ساتھ کے علاوہ کسی اور کی فرما برداری بھی نہیں کرتا، صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، کیونکہ فرما برداری کا مفہوم بھی عبادت ہی ہے۔ اور یہ مفہوم قرآن مجید میں نے آپ کو پچھلے دنوں میں سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تھا، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اے آدم کے بیٹو،
کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور صرف میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب شیطان کے لیے کوئی سر نہیں جھکاتا، کوئی اس کی تسبیح اور تقدیس نہیں کرتا، کوئی اس کے لیے مال نہیں خرچ کرتا، ہاں اس کی فرما برداری سب کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرما برداری کرنا ہے، اسی کو قرآن مجید نے عبادت کہا ہے۔ تو جب انسان اپنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص کرتے، ساری فرما برداریاں اللہ کے لیے کر لے، اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیا اور اپنے جسم کو بھی اس کے سامنے جھکا دیا، پھر اس کو کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مزہ آ جاتا ہے۔ یہ بات کہنے کو بڑی چھوٹی ہے، لیکن اس کا دائرہ کار ہمارے زندگی کے ہر پہلو پر ہے اور ہماری پوری زندگی پر ہے، جب بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے موت تک۔ تو جس شخص نے صرف اللہ کی عبادت کی جو کہ معبود برحق ہے، تو اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ اور دوسری بات، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ میں بہت بوڑھا، بیمار، مریض اور گھٹیا جانور نہیں دیا۔ اب دیکھیں، دین دو ہی باتوں کا نام ہے۔ دین میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ شہادتین کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ بے شمار جگہ پر آتے ہیں، اتنی جگہ پر آتے ہیں کہ انہیں گنا نہیں جاتا، ان گنت جگہوں پر آتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آپ دیکھیے پہلا سپارہ شروع ہوتا ہے، قرآن کا آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ کے ساتھ، اس میں بھی کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو دو نیکیاں ہیں ایمان لانے کے بعد، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ تو جس شخص نے زکوٰۃ ادا کی جو کہ ہر سال فرض ہوتی ہے، اور اس زکوٰۃ میں بہت بوڑھا، بیمار، مریض اور گھٹیا جانور نہ دیا، اسے بھی ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کیا پتہ چلا کہ جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، جس نے نماز خشوع و خضوع سے ادا کر لی، اور جس نے زکوٰۃ دل کی خوشی سے ادا کر دی، اسے ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے۔ اور پھر معتدل اور درمیانی چیز دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا ہے اور نہ ہی گھٹیا چیز کا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کا یہ سسٹم تھا کہ زکوٰۃ لینے والا جو افسر ہوتا تھا لوگوں کے گھروں پہ چلا جاتا تھا، لوگ ان کے سامنے اپنے تمام اموال پیش کر دیتے تھے، اور انہی مالوں کے اندر مویشی بھی ہوتے تھے، مویشیوں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، تو وہ جو افسر ہوتا تھا وہ حساب لگا کے زکوٰۃ جو تھے مالکوں کو بتا دیتا تھا، ان کو مویشیوں کو، مالکوں کو یا مال و دولت کے والے لوگوں کو یہ حکم تھا کہ تم زکوٰۃ والے افسر کو خوش کر کے بھیجو، اور زکوٰۃ والے افسر کو یہ حکم تھا کہ تم نے لوگوں کی بہترین چیز نہیں لینی۔ تو کون سی چیز دینی ہے؟ درمیانی، نہ تو زیادہ بوڑھا اور مریض جانور دیں اور نہ ہی زیادہ عمدہ دیں۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا چونکہ ذکر آ گیا ہے تو میں آپ کو زکوٰۃ کے کچھ مسائل بتاتی چلی جاؤں۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کرنسی، سونا چاندی اور کرنسی بھی اسی کا ہی ایک حصہ ہے۔ سونا آپ کو پتہ ہے اگر 7.5 تولے ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب 7.5 تولے ہو گیا یا 8 تولے ہو گیا
تو اب یہ نہیں کرنا کہ 7.5 نکال کے تو آدھے تولے کی زکوٰۃ دیں، بلکہ پورے 8 تولے کی دینی ہے۔ اور دوسری بات، چاندی اگر 52.5 تولے ہو جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کرنسی کے لیے جو معیار ہے وہ چاندی کی قیمت کا ہے۔ کرنسی کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں، ہر سال اسٹیٹ بینک جنوری میں اعلان کرتا ہے کہ اس سال کتنی رقم ہوگی جو کہ اگر 1 سال تک بچت رہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ پچھلے سال 35,000 روپے یہ رقم مقرر کی گئی تھی۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ چونکہ ڈالر کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے تو شاید اب 40,000 وہ معیار ہو جائے۔ باقی میں نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک ہر سال کے شروع میں جنوری میں اعلان کرتا ہے کہ کتنی رقم جو ہے وہ اگر ہو تو اس پہ زکوٰۃ لازمی ہے۔ تو لہٰذا کیا پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس فرض کیا ہم 40,000 ہی فرض کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ آج کل ڈالر کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے تو شاید اب وہ 35,000 والی حد درست نہ رہی ہو۔ جس کے پاس 40,000 روپے 1 سال تک پڑے رہیں، اس کی بچت بھی ہو اور اس پہ سال بھی گزرا ہو تو اس پر اس کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ تو پہلی بات تھی کہ سونے پر، چاندی پر اور کرنسی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر پیداوار پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور پیداوار کے لیے اگر 20 من سے کم پیداوار ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور اگر 20 من یا 20 من سے زیادہ پیداوار ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو زمین کی زکوٰۃ ہے اس کی مختلف شرحیں ہیں۔ اگر تو زمین بھی اللہ کی اور پانی بھی اللہ کا، یعنی بارش سے وہ زمین سیراب ہوتی ہے تو پھر 10% زکوٰۃ، اسی کو عشر کہتے ہیں، عشر 10ویں حصے کو کہتے ہیں۔ اور اگر زمین اللہ کی سے مراد یہ ہے کہ زمین میں جب آپ بیج بوتے ہیں تو اللہ کے حکم کے ساتھ زمین آپ کی پیداوار اگاتی ہے، اور اگر پانی آپ خود انتظام کر رہے ہیں، ٹیوب ویل سے پانی دے رہے ہیں یا کوئی نہری پانی اس کا آپ نے انتظام کیا ہوا ہے تو پھر وہی زکوٰۃ جو 10% تھی اب وہ 5% ہو جائے گی، نصف عشر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پیداوار کی زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ نہیں ہوتی۔ پیداوار کی زکوٰۃ جب پیداوار ہو تب ہوتی ہے۔ 1 سال میں آپ کی 2 فصلیں ہوں گی، مثلاً آپ نے زمین پہ گندم لگائی تھی اور گندم کے بعد پھر آپ نے چاول لگا دیے یا کوئی اور سبزی لگا دی۔ اگر سال میں 2 دفعہ آپ کی فصل ہوئی ہے تو 2 دفعہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اگر سال میں 3 دفعہ فصل ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو سبزیاں ہیں بعض اوقات 3 یا 4 مہینے میں بھی ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے، تو اگر سال میں 3 دفعہ فصل آپ کی ہوئی ہے تو 3 دفعہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا حق جس دن فصل کاٹو اس دن دے دو۔ تو لہٰذا کھیت میں سے جب فصل کاٹی جائے وہیں سے ہی عشر یا نصف عشر نکال دیا جائے جتنی دفعہ سال میں فصل ہوگی۔ یہ ہو گئی 2 چیزیں۔ تیسری چیز مویشیوں پہ بھی زکوٰۃ ہے، مویشیوں پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے لیے، اونٹوں کے لیے اور دوسرے جانوروں کے لیے بھی پوری تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کا حساب بتایا۔ چونکہ یہ ہمارے شہری لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے تو میں اس کی ڈیٹیل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ چوتھی بات، اموال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ اموال تجارت سے کیا مراد ہے؟ آپ کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ سوئیاں بیچ رہے ہیں یا آپ ہوائی جہاز بیچ رہے ہیں، جو چیز بھی آپ خرید و فروخت جس کی کر رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنا دکان میں جتنا مال ہے اس مال کو گن لیں۔ کسی نے آپ کا ادھار دینا ہے اس کو بھی اکٹھا کر لیں، آپ کا کچھ بینک میں پیسہ پڑا ہے وہ بھی آپ کے کاروبار کا حصہ ہے، اسی طرح کسی کو آپ نے ایڈوانس دیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے کاروبار کا حصہ ہے۔ اس قسم کے تمام مالوں کو اکٹھا کر لیں اور اکٹھا کرنے کے بعد ان پہ 2.5% زکوٰۃ دے دیں۔
اب یہ مال کی جو تجارت ہے یہ اکثر لوگ ادا نہیں کرتے. اتنی بڑی دکانیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی دکان میں 1 کروڑ کا مال پڑا ہے، وہاں پہ 2.5 لاکھ روپے سال کی زکوٰۃ نکلے گی. اور کسی دکان میں اگر 4 کروڑ کا مال پڑا ہے تو پھر 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکلے گی. اصل میں لوگ اس لیے یہ زکوٰۃ نہیں نکالتے کہ عام طور پہ اس کی مالیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور انسان کا دل بڑا حریص ہوتا ہے. جب انسان سوچتا ہے کہ میری 10 لاکھ روپے زکوٰۃ نکل آتی ہے تو دل تنگ پڑتا ہے. حالانکہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ 10 لاکھ کی جو زکوٰۃ ہے اس کے بیگ پہ 4 کروڑ کا مال ہے. اس کی بیگ پہ 4 کروڑ کا مال ہے تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ جب مال دیا تو اتنی زکوٰۃ نکلنی چاہیے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر لوگ اموال تجارت پر زکوٰۃ نہیں دیتے. اگر یہ زکوٰۃ دیں تو پاکستان میں غربت کا نام و نشان باقی نہ رہے. تو دوبارہ آپ سے کہتی ہوں کہ 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، کرنسی. اور ان پہ زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہوتی ہے. جو پیداوار ہے ان پہ زکوٰۃ کی شرح جو ہے وہ عشر 10%، نصف عشر 5%، اور یہ جتنی دفعہ سال میں فصل ہوگی اتنی دفعہ زکوٰۃ دینی ہوگی. اور جو مویشیوں کی زکوٰۃ ہے عام طور پر اس کا جو معاملہ ہے 40 میں سے 1 کا معاملہ ہے عام طور پر. چونکہ یہ ہم شہری لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے اس میں اس کی ڈیٹیل کو چھوڑ دیتی ہوں. جہاں تک مال تجارت کا مسئلہ ہے وہاں پر بھی 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. سال کے بعد پورا اپنا مال جو کہ سال بھر آپ کے پاس موجود رہا اس کو اکٹھا کر لیں، اس کو گن لیں اور گن کے ایک دفعہ اس میں سے حساب نکال دیں. اب اگلی بات، اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید اس کے بارے میں بڑی سخت وعید دیتا ہے. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دو. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وظہورہم. اس دن وہ سونا اور چاندی اور وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کے ساتھ ان کے چہروں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو اس سے داغ دیا جائے اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جو تم خزانہ جمع کیا کرتے تھے. تو لہٰذا زکوٰۃ ادا کیجئے. زکوٰۃ کے ساتھ آپ کا باقی سارا مال پاک ہو جاتا ہے. یہ مال کی میل ہے جو کہ جب مال سے نکل جاتی ہے تو مال باقی پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ایک اور زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھا دینا. زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں آپ کا مال جو ہے بڑھتا ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. تو لہٰذا جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں وہ اپنے کاروبار کی زکوٰۃ ضرور نکالیں. حدیث نمبر 1031 انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 باتیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا مزہ پا لیتا ہے. یہ کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول اسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے محبوب ہوں. اب پچھلی حدیث میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ جس نے صرف اللہ کی عبادت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اللہ کے سوا کسی اور کی فرما برداری نہ کی اور اس نے فرائض ادا کیے اور خاص طور پر زکوٰۃ کا فرض ادا کیا تو اسے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے. اب اس میں 3 باتیں اور بتا دی گئیں. ایک اور پہلو سے ایمان کی مٹھاس کا ذکر کیا گیا کہ جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی اسے ایمان کی مٹھاس ملے گی، اسے ایمان کا ذائقہ ملے گا، اسے ایمان کی لذت ملے گی. سب سے پہلی بات اسے اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ باقی ساری دنیا سے زیادہ محبت ہو. اب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے ذرا غور کریں. ہماری اولاد ہوتی ہے، ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، جائیداد ہوتی ہے، دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں. تو جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول سے
ہر چیز سے زیادہ محبت، اس کا اپنا نفس بھی اس میں آ جاتا ہے، اس کا اپنا دل چاہ رہا ہے کسی بات کو، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، اپنی خواہش کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دیتا، اس شخص کو ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے، ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے۔ اس وقت ذرا اپنے اندر کا جائزہ لیجئے، کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو، مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ ہو، دنیا کی تمام نعمتوں سے، مال جائیداد ہر شے سے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہو؟ اپنا جائزہ لے لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات، اور وہ اللہ کی خاطر محبت کرے اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھے۔ میں نے آپ کو پچھلے دنوں میں محبت کے شرک کے بارے میں بتایا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مومن کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ایک شخص جو کہ اللہ کا فرما بردار ہے، وہ اس کا خونی کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ اس لیے اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، میرے رب کا پیارا ہے تو مجھے بھی پیارا ہے۔ یہ اس کی محبت کی بنیاد ہے، اور جب یہ محبت کی بنیاد ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نور کے ممبروں پر جگہ دیں گے جن پر شہداء اور انبیاء رشک کریں گے اور پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جو شخص اللہ کی خاطر دوستی کرے اور اس کی دشمنی بھی اللہ کی خاطر ہو۔ اب دشمنی سے کیا مراد ہے؟ انسان کے تعلقات جو ہیں ان کی بنیاد میں نے آپ کو بتایا، رشتہ جو ہے خون نہیں ہے بلکہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت نوح کو اپنا بیٹا جو ہے وہ اس کو کیوں نہیں کشتی میں سوار کرا لیتے؟ کیا ان کے دل میں ایک باپ کا دل نہیں تھا؟ آخری وقت میں بھی کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ شامل ہو۔ کیا مراد تھی؟ ایمان لے آ تو تب ہمارے ساتھ شامل ہوگا۔ یہ کھلی دعوت نہیں تھی کہ آ جاؤ، نہیں، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، میری کشتی میں آ کے سوار ہو جاؤ۔ تو حضرت نوح کا کیا دل نہیں تھا ایک باپ کا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں محبتیں اور نفرتیں ان کی بنیاد خون پر نہیں ہے، اس پر ہے؟ عقیدے پر ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ مسلمان خواہ امریکہ میں ہو، خواہ وہ افریقہ میں ہو، خواہ فلسطین میں اس پہ ظلم ہو رہا ہو، خواہ کشمیر میں اس پر زیادتی ہو رہی ہو، ایک مسلمان کا دل اس پہ تڑپنا چاہیے، ایک مسلمان کو اس سے محبت ہونی چاہیے۔ تو جس شخص کی دوستی اور دشمنی اللہ کی خاطر ہو، آپ کا اپنا سگا بیٹا ہو، آپ کا اپنا باپ ہو، لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ اس کا وہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان تو ہے نماز نہیں پڑھتا، یا کوئی کسی اور گناہ میں مبتلا ہے، آپ کو اس پہ غصہ آنا چاہیے، آپ کو اس پہ غصہ آنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے رب کا نافرمان ہے۔ میں آپ کو ایک پریکٹیکلی بات سمجھانا چاہتی ہوں۔ ہمارا اپنی ماؤں کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ اب ایک شخص جو کہ جس کی ہماری ماں کے ساتھ نہیں بنی تھی، کیا خیال ہے کبھی ہماری اس کے ساتھ بن سکتی ہے؟ بعض اوقات نند اور بھابھی کا اپنا تعلق اتنا اچھا نہیں رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب ہماری جو پھپھو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے، وہ ہمارے باپ کی بہن ہوتی ہے، لیکن اس کا بعض اوقات آپ کی ماں کے ساتھ اتنا تعلق اچھا نہیں رہا ہوتا۔ کیا خیال ہے اس پھپھو کے ساتھ آپ کبھی دل کی خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ مکس اپ ہو سکتی ہیں؟ بتائیں، بڑی پریکٹیکل بات میں نے آپ کے سامنے۔ نہیں، ہمیں وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو میری ماں کے ساتھ اچھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اتنی تو اللہ سے ضرور محبت کریں جتنی ماں سے کرتی۔ ماں کا جو جس کی ماں کے ساتھ نہیں بنی، آپ کی اس کے ساتھ نہیں بنتی۔ جو اللہ کا دشمن ہے تو آپ کی اس کے ساتھ کیوں بن جاتی؟ آپ کی اس کے ساتھ کیوں بن جاتی؟
اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی جتنی ماں کو دی۔ تو اصل بات ہے آپ اللہ کی محبت کو بھی محسوس کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کیجئے، اللہ کی خاطر دشمنی کیجئے۔ جو رب کا فرما بردار ہے وہ مجھے پیارا لگتا ہے، وہ میرے دل کو اچھا لگتا ہے، اور جو رب کا نافرمان ہے میرے رب کو اس پہ غصہ آتا ہے، مجھے بھی اس پہ غصہ آتا ہے۔ کبھی اس انداز میں آپ نے سوچا؟ بولو کس نے سوچا؟ نہیں، ایسی بات تو کبھی سنی ہی نہیں، ایسی بات ہمارے معاشرے نے ہمیں کبھی بتائی ہی نہیں۔ لیکن حدیث میں اللہ کے رسول بتا رہے ہیں جو شخص ایسا کرے گا اسے ایمان کا مزہ ملے گا، اسی لیے ہمیں ایمان کا مزہ نہیں ملتا۔ اور یہ کہ وہ اللہ کی خاطر محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض کرے اور اسے آگ میں گرنا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی نسبت زیادہ پسند ہو، یعنی اگر اس کو کسی موقع پر اس چیز کا انتخاب کرنا پڑے کہ میں توحید پر عمل کروں یا وہ شرک پر مجبور کر دیا جائے، تو اسے آگ میں چلا جانا زیادہ پسند ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ تو جسے اپنا ایمان اتنا پسند ہو کہ وہ آگ میں گرنا تو پسند کر لے لیکن اللہ کی نافرمانی کرنا پسند نہ کرے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا نہ پسند کرے، تو اس شخص کو ایمان کا مزہ ملتا ہے۔ میرا خیال ہے ہم نے تو یہ ساری چیزیں کبھی سوچی ہی نہیں، ہم نے تو کبھی ساری چیزیں سوچی ہی نہیں۔ ابھی میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ نو مسلم لوگ جو ہوتے ہیں انہیں ایمان کا مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ایمان کی خاطر اپنا پورا خاندان چھوڑ کر آتے ہیں، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، ان کا معاشرہ انہیں نکال دیتا ہے، اپنے اندر سے نکال دیتا ہے۔ وہ سب کی محبتوں پر کس کی محبت کو قربان کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت کو قربان کرتے ہیں۔ اور جب وہ یہ قربانی اللہ کی خاطر دیتے ہیں تو پھر انہیں ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، اسے ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ ہم نے تو ایمان کی خاطر کبھی کوئی قربانی دی ہی نہیں، گھر بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، ان چیزوں کو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کی بات میں آپ کو سنوا دیتی ہوں، دوبارہ سنوا دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جس میں ہوں وہ ایمان کا مزہ پا لیتا ہے اور ایمان کا ذائقہ اسے ملتا ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول اللہ کے سوا ہر چیز سے اسے زیادہ پیارے ہوں، اور اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی خاطر بغض کرے، اور اگر اس کو شرک کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو وہ اس سے زیادہ پسند کرے گا کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو جب تک یہ 3 باتیں نہیں ہوتی آپ کو ایمان کا مزہ نہیں آتا۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک حدیث پڑھی تھی، شاید آپ کے ذہن میں ہو یا نہیں، اور وہ حدیث کیا تھی؟ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، جس نے اللہ کی خاطر بغض رکھنا، جس نے اللہ کی خاطر کسی کو دیا، جس نے اللہ کی خاطر کسی کو نہ دیا، روک دیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ میرا خیال ہے ہم نے تو ایسی باتیں کبھی سوچی ہی نہیں ہیں، عمل تو دور کی بات ہے۔ کس کس کو میری یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کس کس کو سمجھ آ رہی ہیں؟ عمل کون کون کرے گا؟ یہ بات میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں، یہ باتیں اللہ کرے آپ کے دل میں بیٹھ جائیں، اللہ کرے آپ کے دل میں یہ باتیں بیٹھ جائیں، اور جب دل میں بات بیٹھ جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، جس نے اللہ کی خاطر دشمنی کی، جس نے اللہ کی خاطر دیا اور جس نے اللہ کی خاطر روک دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ایمان مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یہ باتیں ہمیں ہمارے معاشرے نے نہیں سکھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اب ہم نے سنی ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سمجھ عطا فرما دے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ حدیث نمبر 1032 ابو امامہ سے روایت ہے
3 آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نہ فرض عبادت قبول کرتا ہے اور نہ ہی نفل۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ 3 بندے ہیں جن کی فرضی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی اور نفلی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب وہ 3 بندے، وہ 3 بدبخت کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات نافرمان اور بدسلوک۔ کس کا نافرمان؟ خاص طور پہ والدین کا نافرمان، اور احسان جتانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ تو یہ 3 باتیں جو ہیں، آئیے ان کو علیحدہ علیحدہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ماں باپ کا نافرمان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پہ جہاں پہ اپنا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی والدین کا ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے۔ بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ ساتھ اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا ذکر کیا۔ یعنی جب بھی تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، فرائض ادا کرتے ہو، تو اس کے بعد اگلی باری کس کی آتی ہے؟ جب حقوق العباد کی باری آتی ہے تو والدین کے ساتھ سب سے پہلے احسان کرنا ہے۔ ان کا انسان پر سب سے بڑا حق ہے۔ تو جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اس کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی نفلی عبادت قبول ہوتی ہے۔ غور سے سن لیجئے۔ اپنے بچوں کی بھی ہم نے اس لحاظ سے تربیت نہیں کی۔ بہت سی خواتین مجھے آ کر بتاتی ہیں، ابا جی میرے بچے جو ہیں وہ نافرمان ہے، میرا بیٹا نافرمان ہے۔ اصل بات ہے ہم نے انہیں بچپن میں یہ بتایا ہوتا، ہم نے ان کی دینی تربیت کی ہوتی کہ بیٹا اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو تمہاری نہ فرضی عبادت قبول ہوگی نہ نفلی، تمہاری کوئی نیکی قبول نہ ہوگی۔ تو وہ یہ چیز ہم ان کے دلوں میں بٹھا دیتے تو وہ ہماری نافرمانی نہ کرتے، دنیا بھی ماؤں کے لیے جنت بن جاتی۔ اب دیکھیں ایک ماں کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے اولاد، اور اس اولاد کو اگر ہم نے اللہ کا بندہ بنا دیا تو میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دنیا ہماری جنت بن جاتی ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد ان کے نیک اعمال ہماری قبر کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد وہ ہماری جنت میں جانے کے اور ہمارے درجے بلند کرنے کا باعث بن جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ اور جس شخص نے اپنی اس کمائی، اپنے اس سرمایہ کی پرواہ نہ کی، اسے اسکولوں کے سپرد کر دیا، اسے انگلش اسکولوں میں ڈال کے مطمئن ہو گئے جی ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بڑی بھلائی کر۔ اب انگلش اسکولوں نے آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے آپ کے بچوں کو نمازی نہ بنایا، انہوں نے آپ کے بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا نہیں کی، انہوں نے آپ کے بچوں کے دلوں میں مسجد کی محبت پیدا نہیں کی، آپ کے بچے دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ مجھے بتائیے یہ جو آپ نے تربیت کی ہے اس کا آپ کو کیا فائدہ؟ یہ اولاد جب پڑھ لیتی ہے تو نوکری کر لیتی ہے اور وہیں سے بیٹھ کے نا آپ پر بڑا احسان کرتی ہے، جی میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، میں نے ان کے لیے ایک نرس رکھ دی ہے جو 24 گھنٹے ان کے پاس ہوتی ہے۔ حالانکہ ماں باپ کو نرس کی ضرورت نہیں ہوتی، ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی آنکھیں جو ہے وہ اولاد کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، کب میرے بچے آئیں اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ کیا خیال ہے آپ کے والدین نے آپ کو نرس رکھ کے پالا تھا؟ انہوں نے آپ کو اپنی محبتیں دے کر پالا تھا، انہوں نے آپ کو اپنا وقت دے کر پالا تھا، انہوں نے آپ کی خاطر اپنی نیندیں قربان کی تھی، انہوں نے آپ کی خاطر اپنی جوانی قربان کی تھی۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اگر کمزور ہیں اور آپ طاقتور ہیں تو آپ ان پر جو نیکی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ وہ نیکی کریں۔ تو جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی یاد رکھیے نہ کوئی فرضی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، احسان جتانے والا
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں اور نیکی کرنے کے بعد احسان جتا دیں، کسی بھی بہانے سے، کسی بھی طریقے سے، ہماری نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ نیکی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جاؤ میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی تھی، اور اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ جی میں نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی، اس نے میرے ساتھ نیکی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت کے لیے ابتدائی نصیحتیں کی تھیں، ابتدائی ہدایات دی تھیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، کسی پر اس لیے احسان نہ کرنا کہ تمہیں زیادہ ملے۔ ہم کسی پہ احسان کر لیتے ہیں، فلاں کو میں نے اس کی بیٹی کی شادی پہ بڑا شاندار جو تھا نا وہ جوڑا دیا تھا، اب اسے مجھ سے اسے اچھا دینا چاہیے، اور چلو میں اسے اچھا نہیں دیتا تو کہا اگر وہ گھٹیا دے دے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ دیکھو نا، اس نے ذرا بھی قدر نہیں کی۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ جو ہمارے لین دین ہوتے ہیں اس کی بنیاد اگر تو بدلہ ہے تو بدلہ آپ کو مل گیا، لیکن اگر آپ نے یہ کسی کو دیا تھا اللہ کی خاطر تو پھر اس کو بھول جائے، دل میں خیال تک نہ ہو کہ میں نے اتنا دیا تھا اور اس نے مجھے نہیں دیا، یا اس نے مجھے کم دیا، یا اس نے مجھے دیا یا نہیں دیا۔ ایک ہی اصول ہے، نیکی کر کے بھول جائیے۔ جس اللہ کی خاطر آپ نے کی تھی اس اللہ نے اس کو دیکھ بھی لیا تھا، اور اس اللہ نے آپ کے اعمال نامے میں اس کو لکھ بھی دیا۔ تو لہٰذا احسان نہ جتائیے، احسان جتائیں گے نیکی ضائع ہو۔ اور میرا خیال ہے ہمارے معاشرے کے لوگ تو اپنی یہ ساری نیکیاں ضائع کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم طریقے سے احسان جتاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ میں نے تمہیں کل افطاری بھجوائی تھی، اچھی مزے کی تھی یا نہیں، ہے نا، کرتے ہیں نا اسی طرح۔ یا میں نے تمہیں فلاں دن جوڑا بھجوایا تھا، پسند آیا کہ نہیں آیا؟ میں سچی بات آپ کو بتاؤں، اگلے کی پسند کی ہمیں خوشی نہیں ہوتی، ہمیں کس بات کا اندر سے ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، یہ کہے گا ہاں جی بڑا ہی خوبصورت، ہمیں یہ چاہیے، تعریف چاہیے ہوتی۔ تو میں آپ کو بتاؤں انسان بڑا کمزور ہے۔ نیکی کیجئے کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ یہ باتیں سمجھ آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ کیونکہ معاشرے نے تو ہمیں یہ قطعا نہیں سمجھایا، معاشرے نے تو یہی سمجھایا بدلہ چلے گا، فلاں نے میرے ساتھ کیا تھا میں نے اس کے ساتھ کرنا ہے۔ تو لہٰذا جو منان ہے، احسان جتانے والا ہے، کسی کو دے کر اس کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی۔ دیکھیں کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ قیامت والے دن احسان جتانے والے سے اللہ تعالیٰ کلام تک نہیں کریں گے، اتنے ناراض۔ تیسری بات، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ جو ہوتا ہے 120 دنوں کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے، اور ساتھ ہی 4 باتیں لکھتا ہے۔ اس کا رزق لکھتا ہے، اس کا عمل لکھتا ہے، اس کی جو ہوتی ہے یہ لکھتا ہے کہ وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں اس کی، وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ باتیں اس کی اسی وقت لکھتی جاتی ہیں، جبکہ یہ باتیں اللہ کے پاس تقدیر میں پہلے لکھی ہوتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے، جو تقدیر میں ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم عمل کیوں کریں؟ یہ بات ایک دن پہلے بھی ہمارے ہاں زیر بحث آئی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر لکھی ہوئی ہے اور لکھ کے اپنے پاس رکھی ہے، اس نے ہمیں نہیں بتائی۔ مجھے یہ نہیں اللہ نے بتایا کہ تو نیک بخت ہے کہ تو بد بخت ہے، مجھے اللہ نے صرف ایک بات بتائی ہے، نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برائی کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ ایسی ہی بات ہے، اگر اللہ نے ہمیں بتا دیا ہوتا کہ تمہاری عمر اتنی ہے، تم نیک بخت ہو، تمہارا رزق اتنا ہے،
تمہاری موت تب آنی ہے، تو پھر تو یہ بات ہم کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اپنے پاس رکھی ہیں، ہمیں نہیں بتائی۔ ہمارے لیے صرف ایک ہی بات ہے، نیکیاں کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اللہ رحمت کرتے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو لیکن ایک بات آپ نے ضرور رکھنی ہے، دنیا میں کوئی بھی فیصلہ اللہ کے حکم کے اور تقدیر کے بغیر نہیں ہوتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ میں آپ کو تھوڑے سے بتا دوں۔ قرآن مجید میں ہی سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا عَلَىٰ مَا آتَاكُمْ۔ یہ تقدیر پر ایمان کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ تم اس بات پہ غم نہ کھاؤ جو تم سے کھو گئی۔ اللہ نہ کرے آپ کا کوئی بچہ فوت ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی آپ کو نقصان ہو گیا، اس وقت سوچ لیجئے یہ میرے مقدر میں تھا۔ اس بات پہ غم نہ کریں ہائے کاش میں اس کا انگلینڈ میں علاج کرا لیتی تو بچ جاتا، یا میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں فلاں تدابیر اختیار کر لیتا تو شاید مجھے نقصان نہ ہوتا۔ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس نے ایسے ہی ہونا تھا۔ تو جب انسان تقدیر پہ ایمان لے آتا ہے تو وہ اللہ کے فیصلہ سمجھ کر اسے خوش دلی سے قبول کر لیتا ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غم نہ کھاؤ اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، وَلَا تَفْرَحُوا عَلَىٰ مَا آتَاكُمْ، اور اس بات پہ اکڑو نہیں جو اللہ نے تمہیں دے دیا۔ جو اللہ رحم کر دیں اس کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ میرے مقدر میں تھا، اللہ نے مجھے دے دیا۔ اور جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو پھر اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر میں پیدا نہیں ہوتی، ورنہ وہ سوچتا میں نے اس دفعہ بڑی عقل مندی سے کام لیا تھا، اس دفعہ تو نفع ہونا ہی تھا، یا میں نے اس دفعہ بڑی محنت کی تھی تو میں اس لیے فرسٹ آ گئی۔ ارے بھی ایسے نہیں سوچنا، کیا سوچنا ہے؟ کوئی تکلیف تھی میرے مقدر میں تھی، اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی، اللہ تیرا شکر الحمدللہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت کر دی ہے تو یہ نعمت اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانے سے انسان پچھتاتا نہیں ہے، اور تقدیر پر ایمان لانے سے انسان کے اندر فخر اور غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوتا، اور یہ چیزیں انسان کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان اتنی حسرت کرتا ہے کہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ڈپریشن بعض اوقات انسان کو خودکشی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ ڈپریشن آج کل بہت بڑی بیماری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ڈپریشن بھاگ جاتا ہے۔ جس شخص کو یقین ہو اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اللہ کی رحمتیں میرے ساتھ ہیں، وہ ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی جائے تو اس کی بیماری جلد دور ہو جاتی۔ اچھا جی، تو 3 لوگوں کے عمل قابل قبول نہیں ہوتے، کون کون سے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 2 احسان جتانے والا، اور نمبر 3 تقدیر پر ایمان نہ لانے والا۔ تو ایسا کیجئے، یہ جو خاص طور پر ماں باپ کی فرما برداری ہے، اس کے لیے آج ہی اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جو ہے اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس کا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی فائدہ ہوگا، آپ کی اولاد کو احساس ہوگا کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم